اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوف زدہ ہو گئیں، جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے بہت ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ "یہ کہاں سے آ گیا؟" وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا اندھیرے میں کچھ نہ دیکھ پائی۔ نیچے اتر آئی۔ جانے کیوں آج رمیسا کا دل چاہا وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی تقریباً روز ملاقات ہوا کرتی تھی، لیکن رمیسا نہ جانتی کہ مالا اس کی بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے کیا۔ پہلا سوال پوچھا، "تمہارے گھر میں کون کون ہے؟" مطلب چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ "مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو، تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟" اس کے سارے جملے کا ایک لفظ میں جواب دیکھ کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس سے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رمیسا کے اندر دم توڑ گئی۔ وہ بولی، "میں فرسٹ فلور نمبر 103 میں رہتی ہوں۔" رمیسا کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے چمکتی ہوئی بجلی اور بادل کے گڑگڑانے کی آواز جیسے ہی مالا نے سنی، وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا، خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، "مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ڈر بہت لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا جسم جل رہا ہو۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے؟ اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔" آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ربط جملے کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کی شعلوں کی نذر ہو جانا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آواز دے کر وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے بارشیں بہت ہو رہی تھیں۔ چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے وہ اوپر نہ آئی تھی۔ مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی، اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ "کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔" "پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔" "فلیٹ نمبر 103؟" نوید نے حیرت سے دہرایا۔ "تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔" "اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رمیسا سے بہتر جانتا تھا کہ وہاں کون کون رہتا ہے۔ اور پھر گھر آتے ہی وہ اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ "پتہ نہیں بیٹا، میں تو بہت گھر سے سودا لینے ہی نکلتی ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتہ۔ آس پڑوس میں میری کسی سے دوستی کہاں ہے جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔" ان کا جواب بالکل درست تھا۔ وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی۔
جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب میں ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں سیکیورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی رمیسا اس کی جانب بڑھی، وہ اٹھتا ہوا کھڑا ہوا، بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا ہے۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے دیکھا اور پھر اماں ہاجرہ کو دیکھا۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے، جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر وہ کافی دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہی۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن اس کے بال بھی کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی، وہاں آپ جا کر پوچھ لیں، شاید آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ عبدل کی بات سن کے ہی وہ وہاں ایک منٹ بھی نہ رکی کہ تیز چلتی چلتی فرسٹ فلور والے فلیٹ 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کون؟ دوسری طرف دروازہ کھول کر باہر آنے والی 40 سے 45 سالہ عورت تھی، جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں مسز نوید ہوں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے۔ مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی ادا بیان کی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش اس کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اب رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمیسا نے دیکھا اس کے لمبے بال ہیں، سیاہ ہیں جو کہ کمر تک آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ وہ شرمندہ بھی ہو گئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں رہتی، میری ایک اکلوتی بیٹی ہے اور میں ہوں یہاں پر، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس کے فلیٹ نمبر 103 کا بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے، یہاں پچھلے کئی سالوں سے کوئی فیملی آباد نہ تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوبارہ یہاں کوئی نہ آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ اس فلیٹ میں پہلے مقیم کچھ لوگ رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا جو کہ اس کے بعد اس فلیٹ میں کوئی نہ آیا۔ وہ خاتون بولی، سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی۔ بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تعفن شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی۔ پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے۔ کیا واقعی وہ لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا کہ شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی، جسے اس کے ماں باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا، اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر سفاکی! رمیسا نے خوف سے جھرجھری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے، اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اس فلیٹ میں آباد نہ ہو سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسا لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید آج تک کوئی بھی اس فلیٹ کو آباد نہ کر سکا۔
ارے میں یہاں کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معذرت کرتی رمیسا اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو وہ کہانی بھلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی۔ وہ شاید اس کے اس طرح مرنے میں اس کے سگے باپ کا بھی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے ہی پہلے پتہ چلی، جس سے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔